نیتن یاہو نے یہ خاص طور پہ ایران کے نیوکلیئر اور میزائل تھریٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر زور دیا ہے، پھر جس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ تکلیف وہ کتنی زیادہ ہے۔ اب کیا نیتن یاہو کو نہیں پتا کہ صدر ٹرمپ نے کیا ڈیل کی ہوگی اور کیا اس میں یہ میزائل اور نیوکلیئر تھریٹس کا معاملہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے تک یہی نیتن یاہو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اور جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اتنے قریب ہیں کہ ان کے درمیان سے روشنی بھی نہیں گزر سکتی۔ اب وہ امریکی صدر کو کہہ رہا ہے کہ میزائل اور نیوکلیئر تھریٹ کے خاتمے کو آپ یقینی بنائیں۔ اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا، یہ بھی اس صہیونی اثر سے باہر نہیں نکل رہا۔ اب جیسے ہی یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تو صدر ٹرمپ نے AFP کو ایک انٹرویو دیا جہاں ان سے ایران میں موجود افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا سوال کیا گیا، جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاہدہ کرتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے گا ورنہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو اب یہ تو حال ہے مغربی پروپیگنڈے کا، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کے مطابق ایران نے 10 نکات میں صرف سول نیوکلیئر پروگرام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس کے لیے وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی مانیٹرنگ بڑھانے پر بھی تیار ہے، جبکہ ان 10 پوائنٹس میں کہا جاتا ہے کہ ایران نے میزائل پروگرام پر بھی بات کرنے پر رضامندی اپنی ظاہر کی ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ اسرائیلی لابی اور اس کے ایجنٹ وہ نہ صرف مغربی میڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ ایران کے اندر بھی اسرائیل کی جو پینیٹریشن ہے وہ بھی یہاں سے کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال وہ 2 دن پہلے ہمارے سامنے آئی جب یہ سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر ایران کے اندر سے وہ حملہ کیا گیا، تو اس حملے کے حوالے سے اب متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس حملے میں بھی ایران کے اندر موجود جو اسرائیلی ایجنٹس ہیں وہی ملوث تھے، چونکہ مسلسل جنگوں کی وجہ سے جو ایران نے اپنا دفاعی نظام ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ کر رکھا ہے، تاکہ اگر ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ بھی کر دیا جائے تو دفاعی نظام وہ متاثر نہ ہو اور لوکل لیول پر موجود کمانڈرز دشمن کو اپنے تئیں بھرپور جواب دے سکیں۔ اچھا، لیکن اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے نا، وہ یہ کہ لوکل لیول کے کمانڈرز وہ ان اسٹریٹجک پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتے جو کہ ٹاپ کمانڈ کے مد نظر ہوتی ہیں، اور اس کی کچھ ایگزامپلز اس جنگ میں وہ ہمارے سامنے بھی آئی ہیں جب یہ ترکیہ، آذربائیجان اور کچھ دیگر دوست ممالک پر یہ میزائل داغے گئے، جس کی پھر ایرانی قیادت نے آپ نے دیکھا نا کہ تردید کی۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ لوکل لیول پر ان واقعات کے پیچھے بھی اسرائیلی ایجنٹس کا ہی ہاتھ ہو۔ ویسے بھی جس طرح سپریم لیڈر کی مخبری کی گئی اور ایرانی سسٹم کے اندر سے کی گئی تھی، تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہی۔ اچھا، پھر صرف سپریم لیڈر ہی نہیں، کہا جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے درجنوں ایٹمی سائنسدان اور انجینئرز وہ بھی ان کو بھی بالکل اسی طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، جو اسرائیل کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا اگر اسے ایران کے اندر موجود جو غدار ہیں ان کی حمایت حاصل نہ ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آئے روز ایسے غداروں کو پھانسی پر لٹکانے کی خبریں بھی سنتے رہتے ہیں۔